افسانہ مگر تم وفا کر نہ سکے، از قلم سائرہ ناز۔ پوری کٹ کھنی بلی ہو تم قسم سے، ذرا جو تم سے میری خوشی برداشت ہو جائے۔ اور ویسے بھی میں نے اسے لفٹ نہیں کروائی تھی، بلکہ جب وہ خود ہی بھاؤ دے رہی تھی تو پھر میں نے بھی سوچا چلو تھوڑی سی وقت گزاری ہی کر لیتے ہیں۔ وہ چاہے اس کے کتنا ہی ہاتھوں خوار کیوں نہ ہوتا تھا، مگر اس کی عادت تھی کہ وہ ذروہ سے کچھ چھپا نہ پاتا، سو اب بھی اس نے صاف صاف اپنے تاثرات کا اظہار کر دیا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ سامنے والے شیخ صاحب کا بیٹا بڑے دنوں سے مجھے اشارے کنائے میں بات چیت کا پیغام دے رہا ہے، تو میں بھی اس سے وقت گزاری کر ہی لیتی ہوں۔ اب بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا تو بنتا ہے نا۔ ذروہ بھی کچھ کم نہ تھی، اس نے بھی اس کے دم پر پاؤں رکھا اور وہ حسب توقع بلبلا ہی اٹھا تھا۔ ذروہ کی بات اسے کسی تازیانے کی طرح لگی تھی، اسے کسی اور کے ساتھ سوچ کر ہی ارسلان کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ زبان کھینچ لوں گا میں تمہاری اگر مذاق میں بھی دوبارہ ایسی کوئی بکواس کی تو۔ وہ بولا نہیں بلکہ دھاڑا تھا، دل ہی دل میں سامنے والے کے لڑکے سے بھی دو دو ہاتھ کرنے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ کیوں؟ اپنے گھر کی بات آئی تو تمہاری غیرت جاگ گئی ہے، اور خود جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کو وقت گزاری کا سامان سمجھتے ہو، اس کا کیا؟ ذروہ بھی کہاں اس کے روب میں آنے والی تھی، وہ اسے شرم دلا کر ہی پیچھے ہٹی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، دوبارہ ایسی بات اپنے دماغ میں بھی لائی تو تمہارا حشر کر دوں گا۔ تم صرف میری ہو، صرف اور صرف میری، اور یہ بات کبھی بھولنا مت۔ اس نے سختی سے ذروہ کا بازو دبوچتے اپنی بات مکمل کی تھی اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا آندھی طوفان کی طرح وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ یہ کیا کہہ کر گیا تھا وہ؟ پیچھے وہ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ سن بیٹھی رہ گئی تھی۔